آداب۔ میں نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا تھا کہ میں امن کہانیاں سے آپ کو کہانی سناؤں گی۔ آج جس کہانی کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ اس کتاب کی پہلی کہانی ہے اور اس کا عنوان ہے جادوئی کھڑکی، جسے پیڈرو پیبلو نے لکھا ہے اور میں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بچہ تھا جو بہت بیمار ہو گیا تھا۔ وہ سارا دن بستر میں گزارتا کیونکہ اس کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ ڈاکٹر نے اس کے آرام کو دوا جتنا ضروری بتایا تھا۔ اس کی بیماری دوسرے بچوں کو لگ سکتی تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کے دوست اس کے پاس نہیں آ سکتے تھے۔ اس وجہ سے وہ بہت اداس تھا۔ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتا رہے۔ وقت گزر رہا تھا اور وہ بہت اداس تھا۔ ایک دن اس نے کھڑکی سے کچھ عجیب سا منظر دیکھا۔ یہ ایک کبوتر تھا جو چکن سینڈوچ کھا رہا تھا۔ کبوتر کھڑکی کے رستے اس بچے کے کمرے میں آ گیا اور پھر فوراً ہی دوپہر بخیر کہہ کر پھر سے اڑ گیا۔ وہ بچہ بہت حیران تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا۔ دوسرے دن اس نے کھڑکی سے دیکھا تو باہر ایک بندر موجود تھا۔ وہ بندر غبالے پھوڑا رہا تھا۔ بچہ حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مگر آہستہ آہستہ وہاں عجیب و غریب سے کردار نظر آنے لگے اور بچہ ان کو دیکھ کر ہنس پڑا۔ اسے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو رہا تھا۔ کبوتر، بندر، لنگور اور بھالو، کوئی بھی اپنی ہنسی نہیں روک پا رہا تھا۔ بھالو بانسری بجا رہا تھا، لنگور بانسری کی دھن پر ناچ رہا تھا، ایک کتا چشمہ لگا کر سیاست پر بات کر رہا تھا۔ اس بچے نے یہ سب کچھ اپنی امی یا ابا کو نہیں بتایا تھا، بھلا کون اس کی بات پر یقین کرتا؟ ان سب جانوروں اور پرندوں نے اس کی خوشی لوٹا دی تھی۔ وہ اتنا خوش تھا کہ جلدی بیماری سے ٹھیک ہو گیا اور اسکول جانے کے قابل ہو گیا۔ اسکول میں اس نے اپنے دوستوں کو یہ سب بتایا۔ جب وہ یہ باتیں اپنے دوستوں کو بتا رہا تھا تو اس کے ایک دوست کے اسکول کے بستے سے کچھ رنگ جھانک رہے تھے۔ اس نے اپنے دوست سے پوچھا کہ بستے میں کیا ہے، مگر اس کا دوست ٹال گیا۔ آخر اس کے اصرار پر اس کے دوست کو بتانا پڑا۔ اس کے بستے میں ان پرندوں اور جانوروں کے کاسٹیوم تھے جنہیں اس کے دوست پہن کر اپنے بیمار دوست کا دل بہلاتے رہے تھے۔ یہ جان کر بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے دوستوں نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے کتنے بہت سے بہروپ بھرے تھے۔ اس دن اس لڑکے نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کبھی بھی کسی کو اداس نہیں رہنے دے گا۔ شکریہ۔